مکتب تشیع کے حقوقی پامالی کے خلاف ماتمی احتجاج آمریت کے منہ پر تماچا ہوگا۔ کبھی منصب کی خواہش نہیں کی، خاتون جنت کے واسطے پر منصب قبول کیا۔ قیادت کی 38ویں سالگرہ پر یوم تجدید عہد کی تقریب سے قائد ملت جعفریہ کا خطاب۔ سپریم شیعہ علماء بورڈ کے سرپرست اعلیٰ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا ہے کہ مکتب تشیع کے ساتھ امتیازی سلوک حقوق کی پامالی کے خلاف پہلے قدم کے طور پر 25 رجب کو ہونے والا ملک گیر ماتمی احتجاج آمریت یزیدیت کے منہ پر تماچا ثابت ہوگا، جو ہمارے جد بزرگوار حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا یوم شہادت ہے۔ حکومت ہوش کے ناخن لے اور نااہل مشیروں کے نرغے سے نکل کر پاکستان بنانے کی جدوجہد میں برابر کا حصہ لینے والے مسلمہ مکاتب کے حقوق کی ادائیگی کو یقینی بنائے۔ مخصوص فرقے کے نظریات پر مبنی قوانین قوم پر مسلط کرنا نظریہ اساسی سے انحراف اور نیشنل ایکشن پلان سے روگردانی ہے۔ جن ممنوعہ گروپوں کو حکومتی کمیٹیوں میں شامل کر کے یکساں نصاب تعلیم فیملی لاز بل پارلیمنٹ سے منظور کروائے گئے، اب وہ گروپ بھی ہمارے احتجاج کے بعد احتجاج و اختلاف کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ اگر وہ مخلص ہیں تو حکومتی کمیٹیوں میں کیوں بیٹھے ہیں؟ سپریم کورٹ گلگت بلتستان کے گزشتہ انتخابات میں کلعدم گروپ کو نئے نام سے الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت دیے جانے کا از خود نوٹس لے، کیونکہ ازلی دشمن بھارت کے علاوہ کلعدم گروپ بلوچستان میں ہونے والی دہشت گردی کے سہولت کار ہیں، جو ملکی امن و امان اور عوام کے حقوق کی ادائیگی کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ ہم نے اپنے حقوق و مطالبات کے بارے میں نہ کبھی سودا بازی کی اور نہ کسی کو کرنے دیں گے۔ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا کہ حکومتیں تضاد اور منافقت کے سبب ناکام ہوتی ہیں، کل عدم جماعتوں کو سرکاری کمیٹیوں سے نکالا جائے۔ آقا موسوی نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں فقر ہمارا فخر ہے، ہم نے ہر پیشکش کو ہمیشہ ٹھکرایا ہے، شیعہ سنی لڑائی کی کوشش کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ انہوں نے واضح کیا کہ پاکستان ایٹمی قوت نہ ہوتا تو عرب بھی مکمل تباہ ہو چکے ہوتے۔ آقا موسوی نے کہا کہ مسلم دنیا پاکستان کی قیادت کو تسلیم کرے، اسلام و پاکستان کے دوستوں کے دوست اور اسلام اور پاکستان کے دشمنوں کے دشمن ہیں، کبھی کسی منصب کی خواہش نہیں کی۔ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا کہ خاتون جنت کے واسطے پر قیادت کا منصب قبول کیا، عزاداروں ذاکرین کے خلاف بد زبانی برداشت نہیں کریں گے۔ آقا موسوی نے کہا کہ میلاد النبی اور عزاداری سمیت مذہبی آزادیوں پر مارشل لائی وار کو پرامن جدوجہد سے ناکام بنایا۔ دہشت گرد جماعتوں پر پابندی تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کی پہم کوششوں سے لگی، انتہا پسندوں کے ناموں کے ساتھ کاموں پر بھی پابندی لگائی جائے۔ یوم تجدید عہد کی مرکزی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا کہ نفرت، تعصب، تشدد کے ہر اقدام کے روز اول سے عملی مخالف ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے کہا کہ دہشت گرد کا کوئی مذہب مسلک نہیں ہوتا، جسے اقوام متحدہ نے بھی تسلیم کیا۔ پاکستان کا ڈر اور خوف صہیونی اور استعماری قوتوں کو بے چین کیے ہوئے ہیں۔ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا کہ بدترین فقیر وہ ہے جو امیر کے دروازے پر جائے اور بہترین امیر وہ ہے جو فقیر کے دروازے پر جائے۔ حسینی محاذ ایجوٹیشن کی کامیابی پر صرف ایک بار موسوی جنیجو معاہدے پر دستخط کے لیے قومی حقوق کی خاطر اپنی دادی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی سنت ادا کرتے ہوئے حکومتی ایوانوں میں قدم رکھا، علماء اور قوم کی عزت کی خاطر زمین پر بیٹھے ہیں۔ آقا موسوی نے کہا کہ باب العلم کی اولاد ہیں، پوری قوم اور ہر مظلوم کے لیے ہمارا دروازہ کبھی بند نہیں ہوا، لیکن ہم غریبوں کے ساتھ چلنا دشوار ہے۔ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے اس عزم کو دہرایا کہ قوم اصحاب حسین کی طرح ساتھ دے یا اصحاب مسلم کی طرح ساتھ چھوڑ دے، کسی کو قومی اور دینی حقوق پر سودا بازی نہیں کرنے دیں گے۔ آقا موسوی نے یہ بات زور دے کر کہی کہ پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی میں بھارت مکمل طور پر ملوث ہے، جو ہم سے کشمیر کا بدلہ لینا چاہتا ہے تاکہ پاکستان کشمیر کو بھول کر بلوچستان میں مصروف رہے۔ لہٰذا حکومت محض کشمیر کا نعرہ لگانے پر اکتفا نہ کرے، بلکہ بلوچستان میں سخت سیکورٹی اقدامات کیے جائیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ ہم اپنے مشن اور عہد و پیمان پر قائم ہیں اور مظلومیت کی راہ پر گامزن ہوتے ہوئے عزت و وقار کے ساتھ عملی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ آقا موسوی نے باور کرایا کہ شیعہ حقوق کے بارے میں حکومت پاکستان کا تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے ساتھ 21 مئی سن 85 کا معاہدہ موجود ہے۔ کسی کالعدم گروپ کی حکومتی ملی بھگت سے مطالبات کو ہرگز سبوتاژ نہیں ہونے دیں گے۔